بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی طلب کی طلب جو ہے وہ ہر ایک انسان کو ہونی چاہیے۔ ایک بزرگ اپنی سٹوری کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو کہ بستر مرگ پر تھے، یعنی مرنے کے قریب تھے، ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کے استاد کون تھے؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا میرے استاد ہزاروں تھے، اگر میں ان کے نام لکھنے بیٹھ جاؤں تو کئی ماہ لگ جائیں گے۔ تو ویسے تو میرے 3 استاد ایسے ہیں جن سے میں نے زندگی میں سبق سیکھا ہے، وہ مجھے ایسا سبق انہوں نے زندگی میں دیا جن سے آج تک میں انہیں بھلا نہیں پایا۔ تو ان کا ذکر میں آپ سے یقیناً کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا استاد ایک چور تھا۔ کہنے لگا بزرگ کہ میں ایک دفعہ ایک صحرا کے اندر گم ہو گیا اور قریب 3 گروہوں میں ایک جگہ جب ملی تو تقریباً رات کا ٹائم ہو چکا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ اب تو جو پناہ گاہ کی جگہ ہے یہ ملنا بہت مشکل ہے، رات کا کافی ٹائم ہے، سارے جو گھر ہیں ان کے جو دروازے ہیں وہ اس ٹائم تو بند ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ کسی گھر میں پناہ اب جو کہ ملنا بہت مشکل ہے۔ کہتا ہے کیا ہے بزرگ کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص جو کہ کسی کے گھر پر چوری کرنے کی سوچ رہا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں رات بسر کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی جگہ مل سکتی ہے کسی گھر کے اندر؟ تو وہ چور کہنے لگا کہ رات کا اتنا ٹائم ہو گیا ہے تو اب تو بہت مشکل ہے کہ آپ کو کوئی جگہ اپنے گھر میں رہنے کے لیے دے۔ اگر آپ چاہیں، آپ مناسب سمجھیں تو کیا آپ ایک چور کے ساتھ رات بسر کر سکتے ہیں؟ تو بزرگ نے حامی بالی کہا ٹھیک ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں اس چور کے ساتھ کئی ہفتے میں رہا، جب اس کے کام کا ٹائم ہوتا تو وہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہتا کہ میں اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں اور اگر تم نے سونا ہوا تو سو جانا، اگر تم نے عبادت کرنی ہوئی تو کر لینا۔ اب جب اس طرح کئی دن چوری کرنے کے بعد جب واپس ایک دن آیا تو میں نے پوچھا کچھ ملا؟ تو کہا نہیں، آج تو کچھ نہیں ملا، لیکن کل انشاءاللہ میں ضرور کوشش کروں گا اور اس چیز کو حاصل کر لوں گا جسے میں چوری کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ اس سے میں نے ایک یہ سبق سیکھا کیونکہ اس چور کو نہ ملنے کے باوجود بھی اس کے چہرے پہ ایک بڑا سکون، ایک امید اور اطمینانیت اس کے چہرے پر اور ایک جوش جو کہ چیز کے نہ ملنے پر بھی تھا، اور اس کے الفاظ یہ تھے کہ آج نہیں تو کل ضرور میں کوشش کر کے اس چیز کو حاصل کر لوں گا۔ تو اس نے مجھے اتنا بڑا سبق دیا کہ جب کبھی میں سلوک و معرفت کی منازل کو طے کر رہا تھا تو اس وقت ان حالات کے اندر میرے ساتھ کئی ایسے مصیبتیں، ٹینشنیں، پریشانیاں جو کہ اتنی شدید آئیں جس سے میں چاہتا تھا کہ ان چیزوں کو چھوڑ کر کے میں چھوڑ دوں، اور پھر مجھے جیسے ہی اس چور کا خیال میرے ذہن میں آتا جو کہ کچھ نہ ملنے پر بھی یہ کہتا تھا کہ آج نہیں تو کل ضرور کوشش کر کے وہ چیز حاصل ہو جائے گی، تو اس سے میں اپنے اندر ایک امید اور ایک جوش لے کر کے میں وہ منازل جو تھی اس کو میں طے کر جاتا۔ اس لحاظ سے کہ اس چور سے میں نے ایک بہت بڑا سبق یہ سیکھا کہ امید اور اس کی مستقل مزاجی جو کہ ساری زندگی میرے ساتھ رہی، جو اس چور نے مجھے سکھا دی کہ اس کو چوری کے باوجود مطلب اس کو چیز نہ ملنے کے باوجود بھی اس کے چہرے پر ایک امید اور اس کے اندر ایک مستقل مزاجی تھی
جس سے وہ اپنے اوپر لاگو کیے ہوا تھا۔ اب دوسرا واقعہ بیان کرتا ہے کہ دوسرا جو شخص ہے وہ ایک کتا ہے۔ کہتا ہے ایک دن میں نہر کے کنارے چل رہا تھا تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک کتا پانی پینے کے لیے جیسے ہی نیچے جھکتا ہے تو اسے ایک اور کتا پانی کے اندر دکھائی دیتا ہے۔ اب وہ اس کتے سے بہت خوفزدہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو سکتا تھا کہ وہ بھاگنے کی کوشش کرتا، لیکن پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ اس پانی کو پینے کے لیے اس کتے کا ڈر اور خوف کو اپنے اندر سے نکال کر کے اس پانی کے اندر چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اور اس سے میں نے بہت بڑا سبق یہ سیکھا کہ اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے، ہمیں اپنی منزل کو پانا ہے، ہمیں اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، ہمیں اپنے گول کو اچیو کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے اندر سے خوف و ہراس کو، پریشانی کو، مصیبت کو، ٹینشن کو، افسردگی کے عالم کو ہم نے اپنے اندر سے نکالنا ہوگا، جس کی وجہ سے ہم کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، ہم کامیابی کی منزل کو چھو سکتے ہیں، ہم اپنے گول کو اچیو کر سکتے ہیں، ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اب بزرگ کہتا ہے کہ تیسرا جو شخص تھا وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ جب میں ایک گاؤں کے اندر داخل ہوا نا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو چراغ لیے، جس میں جو چراغ روشن تھا اس کو لیے وہ مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ تو میں نے اس کو مذاقیہ موڈ کے اندر میں نے اس بچے سے سوال کیا، دیکھو کہ یہ چراغ جو ہے یہ روشن ہے؟ تو اس بچے نے کہا یہ تو روشن ہے۔ پھر میں نے اسے سوال یہ کیا کہ یہ جو چراغ جو روشن ہے یہ آپ نے خود کیا ہے؟ کہا جی میں نے خود کیا ہے۔ تو پھر میں نے اپنے سے ایک سوال کیا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب چراغ روشن نہیں تھا، اور ایک وقت ایسا بھی آ گیا جب چراغ روشن تھا، تو اس بات پر اس بچے نے اس چراغ کو بجھا دیا۔ اور جواب کیا تھا؟ اس شخص نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے یہ روشنی کہاں سے آئی؟ تو اس بچے نے جب چراغ کو بجھایا تو اس شخص سے سوال کیا تم بتاؤ کہ یہ اب روشنی کہاں گئی؟ کیا تم مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ روشنی کہاں گئی، کس طرف گئی ہے؟ کیا ڈھونڈ کے لا سکتے ہو؟ تو اس پر اس شخص نے، یہ بزرگ جو تھا، اس نے کہا مجھے بڑی امبیرسمنٹ ہوئی، مجھے اتنی شرمندگی ندامت مجھے اپنے اندر فیل ہوئی، میں نے جو میرے پاس علم تھا، جس کا میں نے لبادہ اڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر کے میں نے ایک طرف رکھ دیا، اور پھر میں نے سوچا کہ علم کی طلب ہونا ضروری ہے، علم حاصل کرنا ہر اس چیز سے جو آپ کو نالج دے دے اسے ضروری کیچ اپ کرنا چاہیے، اس کو ٹریپ کرنا چاہیے، پکڑنا چاہیے، اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ کہا کہ میں نے اپنے علم و فضل کا لبادہ یعنی اتار کر کے ایک طرف رکھ دیا، اور ایک صحیح طالب علم بن کر میں علم کی تلاش کے اندر شروع ہو گیا۔ میری تمام تر علم، جو تمام تر لائف تھی وہ علم کی طلب کے لیے، علم کی طلب کے اندر میں نے اپنی زندگی گزارا، اور حتیٰ کہ سورج، چاند، ستاروں، پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں اور درختوں سے بھی اور جھیلوں ندیوں سے بھی میں نے یعنی علم حاصل کیا۔ پوری کائنات ہماری استاد ہے، صرف سیکھنے کی طلب ہونی چاہیے۔ اس کہانی کے اندر بہت زیادہ بڑا سبق ہے کہ علم آپ کو جہاں سے بھی ملے اس سے حاصل کریں، اور پرخوشی کے ساتھ اس علم کو حاصل کریں، تاکہ کل کو کامیابی خود شور مچا کر کے آپ کو ایک منزل تک پہنچائے گی، ایک ایلیویٹ کرے گی، آپ کو اس مقام تک بلند کرے گی جہاں تک آپ کا گمان نہیں ہو۔ تو علم جہاں سے ملے اس کو آپ حاصل کریں۔ علم حاصل کرنے کے لیے چاہے آپ کو چین کیوں نہ جانا پڑے، اس کے لیے بھی سفر کرنا آپ کو ضروری ہے۔ علم حاصل کرتے رہیے گا۔ علم بہت بڑا ایک زیور ہے، علم ایک ایسا رستہ ہے جو کہ آپ کو اللہ پاک کی ذات سے، آپ کو اس کے نبی کی ذات سے روش ٹچ کرواتا ہے، ان کی پہچان کرواتا ہے، 1,24,000 پیغمبروں کی پہچان کرواتا ہے۔ یہ علم ہے۔ علم ایک ایسی میراث ہے جس کو کبھی زوال نہیں آ سکتا، جس کو کبھی بھی چوری کر کے کوئی چور لے کے نہیں جا سکتا۔ علم ایسی ایک لازوال دولت ہے، لازوال دولت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔